يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر إن عظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. عمائدین جماعت، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور کائنات کے آخری اور انتم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عمر عطا کی ہے اس کا ایک مقرر وقت ہے. اللہ رب العالمین کے اس مقررہ وقت کے مطابق اپنے زندگی کے سفر کو ہر مسلمان طے کرتا ہے، ہر انسان طے کرتا ہے، اور لا محالہ پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دوسری دنیا کی طرف، عالم برزخ اور عالم عقبہ کی طرف اپنی بساط حیات کو سمیٹ کر روانہ ہو جاتا ہے. اہل ایمان کا یہ مستحکم اور ٹھوس عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ کر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اپنے انہی اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ہاں جزا اور سزا کا مستحق بننا پڑے گا. یا تو اللہ رب العالمین کی جنت ہوگی جو اہل ایمان کے لیے اور ان سعادت مند نیکی کے راستے پر چلنے والے اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس دنیا میں ایمان کی اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہیں، اور یا تو
اللہ رب العالمین کی وہ بھڑکائی ہوئی جہنم اور وہ نار ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اہل کفر کے لیے اور ان بد نصیب لوگوں کے لیے جو دنیا میں برائی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایک مستحکم اور ٹھوس عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم اور آپ کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم سے اور آپ سے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں، جو بھی اعمال انجام پذیر ہوتے ہیں، اس کا فائنل حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس مستحکم اور ٹھوس عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ قیامت سے بہت پہلے، اللہ رب العالمین کی عدالت سے بہت پہلے، اسی دنیا کی زندگی میں مرنے کے ساتھ ساتھ اور مرنے کے بعد ہر انسان کے اعمال کا انجام اور اس کے سلسلے میں فیصلے کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ یہ عقیدہ بھی ایک مومن کا اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ اور تصور ہو چکا ہے کہ صرف اور صرف قیامت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی یا دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد عالم برزخ میں ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بہت سارے احباب اسی بنیاد پر عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسان کے مرنے کے ساتھ ساتھ اور انسان کے مرنے کے بعد جو احوال پیش آتے ہیں، اس میں اس عقیدے کا مکمل طور پر اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قیامت سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے فوراً بعد ہر انسان کے اعمال کا انجام اللہ رب العالمین یہاں پیش کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں اور اسی طرح سے سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں محدثین کرام نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب السنن الکبریٰ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی دیگر تفصیلات کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں مرنے کے ساتھ ساتھ اور مرنے کے فوراً بعد ایک انسان کے عمل کا حساب و کتاب یا ایک انسان کے عمل کا انجام اور ایک انسان کے دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا انجام اللہ رب العالمین کیسے پیش کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی کی زندگی کا جب آخری وقت آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر کے مطابق ملک الموت اس کی جان کو نکالنے کے لیے، اس کی روح کو لینے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں حاضر ہوتا ہے، تو اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے اس مومن کی زندگی میں 3 باتیں پیش آتی ہیں۔ وہ فرشتہ جو اس مومن کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو اور آپ کی صحیح سیرت کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اختیار کیا ہے،
تو سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا یہ فرشتہ اس مومن کی روح کو اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے سلام کہتا. الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم. وہ لوگ جو پاکیزہ روحوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کی روحوں نے ایمان کے ذریعے سے اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو پاکیزگی عطا کی ہے، وہ فرشتے اس کی جان کو نکالنے سے پہلے، اس کی روح کو بدن سے جدا کرنے سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں اس سے سلام کہتے. یقولون سلام علیکم. یہ بشارت ہوتی ہے اہل ایمان کے اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اچھے انجام کی طرف پہنچنے کی، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اچھے انجام کی طرف پہنچنے کی اور اچھا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں پانے کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا مرحلہ اس مومن کی زندگی میں یہ پیش آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اس مومن کی روح کو نکالنے کے لیے اور لینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے، جب وہ مومن کی روح کو نکالنے کے لیے اس روئے زمین پر آتا ہے، ہو سکتا ہے ایک مومن بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہو سکتا ہے وہ بیماری کی حالت میں کسی ہاسپٹل کی چارپائی پر موجود ہو سکتا ہے کہ اچانک راستہ چلتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے دور ہو چکا ہو اور کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے وہ فرشتہ جب اس مومن کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، یہ بشارت سناتا ہے، اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، کیا اے پاکیزہ روح، تیرے اللہ رب العالمین کی طرف بلاوے کا وقت آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پہنچنے کا وقت آ چکا ہے. اخرجی الی روح من اللہ، الی رحمت من اللہ. اے پاکیزہ روح، اے اہل ایمان کی سعادت مند روح، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس دنیا میں جد و جہد کرنے والی اور محنت کرنے والی روح تو اللہ رب العالمین کی مرضی کی طرف، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف، اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف نکل کر جلدی پہنچ، تیرا انتظار ہو رہا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا مرحلہ اس مومن کی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک اور پیش آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اس مومن کی روح کو نکالنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اہل ایمان اس دنیا کے اندر وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، ہزاروں بشارتوں سے نوازا ہے. موت سے پہلے اس دنیا کے آخری لمحے اور جدائی کے آخری گھڑیوں میں جب وہ فرشتہ آتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَأْتُونَ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءٍ، جنت سے ریشم کا سفید چمکتا ہوا ایک لباس اس مومن کی روح کو لپیٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے یہ فرشتہ اس مومن کے لیے اس دنیا میں لے کر کے حاضر ہوتا مرنے سے پہلے. یہ ساری بشارتیں ہیں، یہ تین علامتیں ہیں، یہ تین مراحل ہیں جن سے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں ملک الموت کے ذریعے سے روح کو نکالنے والے مکلف فرشتوں کے ذریعے سے گزارتا. وہ گھڑیاں کتنی سعادت مند ہوتی ہیں، وہ لمحات اہل ایمان کے لیے کتنے خوشبخت ہوتے ہیں جب اس کی زندگی میں موت سے پہلے جنت کا ایک ریشمی لباس، ایک خوشبودار لباس اس روئے زمین میں اس کی روح کو لپیٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے، حاضر کیے جانے کے لیے اتارا جاتا ہے. عمل کا انجام یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہم ختم ہو جائیں گے
یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات فنا کا شکار ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی قیامت قائم ہوگی، تب ہمارے اور آپ کے عمل کا انجام شروع ہوگا اور ہم اور آپ اپنے عمل کا انجام دیکھیں گے۔ نہیں، مرنے سے پہلے، آخرت سے بہت پہلے اسی دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین عمل کے انجام کا اور اس کے فیصلے کی ابتدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں بیان فرمایا، جس کی تفصیلات مستدرک حاکم میں اور سنن بیہقی میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ موت کہتے ہیں بدن سے روح کے جدا کر دینے کو۔ جب روح انسان کی بدن سے جدا کر دی جاتی ہے تو اس نفس کو اور اس جسم کو موت طاری ہو جاتی ہے، وہ روح اس دنیا سے منتقل ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف چلی جاتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی انتقال فرما گیا، انتقال کر گیا، روح بدن سے جدا ہوئی اور روح دنیا سے منتقل ہو کر اپنے ٹھکانے تک چلی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن ہے اور اس کی روح کو فرشتے نے بدن سے جدا کر دیا، موت آ گئی، تو مرنے کے فوراً بعد بھی 3 مرحلے پیش آتے، 3 اسٹیپ ہوتے۔ جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے، کفن و دفن نہیں کیا جاتا ہے، اعزاء اور اقربا کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں موت کی جنازے کی چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے، اور لمحے میں یہ فیصلے اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس روئے زمین سے لے کر آسمان تک ہو جاتے۔ کہ اگر مومن ہے تو مرنے کے فوراً بعد سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آتا ہے کہ وہ ملک الموت اس مومن کی روح کو جنت کے اس ریشمی دار سفید لباس میں لپیٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے اس دنیا سے لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ۔ جب مومن کی روح کو وہ فرشتہ اس دنیا سے لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس مومن کی پاکیزہ روح سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ دنیا نے ایسی خوشبو کبھی دیکھی نہیں ہے۔ مشک عنبر سے زیادہ پاکیزہ خوشبو، زمین معطر ہو جاتی ہے، فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، اور آسمان میں اس مومن کی پاکیزہ روح کو جنت کے اس ریشمی لباس میں لپیٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے وہ فرشتہ پہلے آسمان پر حاضر ہوتا۔ دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْعَدُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، یہ فرشتے اس مومن کی پاکیزہ روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ فَيَسْتَفْتِحُونَ، پہلے آسمان کے دروازے کو کھولنے کے لیے کھٹکھٹاتے۔ آسمان میں دروازے، فرشتے مکلف ہیں، نگہبان ہیں، دربان ہیں۔ فَيُفْتَحْ لَهُ، پہلے آسمان کا دروازہ اس مومن کی پاکیزہ روح کے داخلے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد یہ پیش آتا ہے کہ مومن کی اس پاکیزہ روح کو جیسے ہی پہلے آسمان کی پہلی فضا میں داخلہ دیا جاتا ہے، انٹری ملتی ہے، اس مومن کے روح سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبوؤں سے پہلے آسمان کی پوری فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اہلاً و مرحباً بالنفس المطمئنہ، اس پاکیزہ روح کا، اس پاکیزہ نفس کا اور اس کی آمد کا آسمان کی پہلی فضاؤں کے اندر ویلکم ہے، استقبال ہے، اہلاً و سہلاً ہے، سواگت اور مرحبا ہے۔ جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، موت کی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، بسا اوقات اقربا اور اعزاء کی آمد میں 24 گھنٹے انتظار کیے جاتے ہیں، مرنے کے فوراً بعد لمحوں کے اندر یہ فیصلہ اللہ رب العالمین فرما دیتا ہے۔ قیامت سے بہت پہلے اسی دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین مرنے کے ساتھ اور مرنے کے بعد یہ فیصلہ فرما رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ فرشتے اس مومن کی پاکیزہ روح کو لے کر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک جاتے ہیں اور آسمان کی ساری فضاؤں میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی خوشبوؤں سے
آسمان کی پوری فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، پورے آسمان کے پورے فرشتے بیک زبان یہی اعلان کرتے ہیں اہلاً و مرحباً بالنفس المطمئنہ، اس پاکیزہ روح کا آسمان کی پوری فضاؤں میں مکمل طریقے سے سواگت اور ویلکم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری مرحلہ اس مومن کی روح کے ساتھ اور اس پاکیزہ نفس کے ساتھ جو پیش آتا ہے کہ وہ فرشتہ اس مومن کی روح کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، قبر نہیں تیار ہوئی ہے، کفن و دفن نہیں کیا گیا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب مومن کی اس روح کو پہنچایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے اکتبوا عبدی ھذا فی علیین وعیدوا روحہ الی جسدہ، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ ترین مقام علیین کے اندر درج کر دو، اس کے نام کا ریکارڈ لکھ دو اور اس کی روح کو واپس اس کے بدن سے دنیا میں جوڑ دو۔ اب قبر میں سوال و جواب کیا جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے اکتبوا عبدی ھذا فی علیین، مرنے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ، علیین جنت کے اندر وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں مومنوں کی اور پاکیزہ روحوں کے ناموں کا ان کے حسب و نسب کے ساتھ ریکارڈ درج کیا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اس مومن کے روح کا ریکارڈ جنت کے اعلیٰ ترین مقام علیین کے اندر درج کر دیا جائے اور پھر اسے واپس اس کے بدن سے دنیا کے اندر جوڑ دیا جائے۔ مومن کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، کتنا سعادت مند ہوتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اور خاتمے کے فوراً بعد اس کے نیک اعمال کے انجام کا اور اس کے سنہرے بدلے کا اللہ رب العالمین ابتدا فرما دیتا ہے۔ اب اگر وہ دنیا کی زندگی میں یعنی قبر کی مٹی میں عالم برزخ کی زندگی میں ہزاروں سال رہا تو قیامت سے بہت پہلے اسی روئے زمین میں ہزاروں لاکھوں سال اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی زندگی عالم برزخ میں گزارے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر و منافق ہے تو اس کے ساتھ اس کے انجام کار کا فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے کیسے کرتا ہے؟ کہا کہ مرنے سے پہلے اس کافر و منافق کے ساتھ 3 مرحلے پیش آتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر ذکر فرمایا اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے کہ کافر کی روح کو لینے کے لیے اور منافق کی روح کو لینے کے لیے جب فرشتہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی ترشروئی کے ساتھ اس کے روح کو اس کے بدن سے کھینچنے کی کوشش کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ اتنے سخت فرشتے ہوتے ہیں کہ جب کافر سے سامنا ہوتا ہے، مومن سے سامنا ہوتا ہے تو کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اس کے پیٹھ پر اپنے ہاتھوں سے گھونسا مارتے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بہت ہی بے دردی کے ساتھ انسان کی روح کو کھینچ کر اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دینے والے، بہت ہی سختی کے ساتھ مرنے سے پہلے کافر اور منافق کی روح کو ان کے بدن سے کھینچ لیا جاتا ہے، کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا مرحلہ یہ پیش آتا کہ یہ فرشتہ جو اس کی روح کو لینے کے لیے اس دنیا کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اس کافر اور منافق کی روح سے کہتا ہے اخرجی ایتها النفس الخبیثہ الی غضب من اللہ الی نار من اللہ، کہ اے ناپاک روح، اے نجس روح، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب، اللہ کی جہنم، اللہ کا عذاب تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے بلاوے کا وقت آ گیا ہے، تیری زندگی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، آخری گھڑیاں ہے، چل اپنے بدن سے نکل اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی طرف پہنچ۔ یہ موت سے پہلے اعلان ہوتا۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ بہت دنوں کے بعد قیامت کے اندر فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ملے گا، وہاں فائنل فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسرا مرحلہ یہ پیش آتا کہ وَيَأْتُونَ بِمِسْحَةٍ مِّن مِّسْحِ النَّارِ،
کہ موت کے یہ فرشتے اس کافر اور منافق کی روح کو اس دنیا سے لے کر اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچانے کے لیے جہنم سے ٹاٹ کا ایک بدبودار ٹکڑا لے کر کے اس دنیا کے اندر حاضر ہوتے. مرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے گھروں میں ٹاٹ کا ٹکڑا وہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پہنچ جاتا ہے. یاتون بمسحۃ من مسح النار. اور آج کے ماڈرن زمانے کے اندر ٹاٹ کے ٹکڑے سے تو آج کا ماڈرن انسان اپنے پیروں کو بھی نہیں پوچھنا چاہتا ہے, اپنے قدموں کو بھی نہیں پوچھنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا وقت آ گیا, اس کافر اور منافق کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا, اور اس کے بدن سے جدا کر دیے جانے کے بعد جب اس کی موت آ گئی تو بھی 3 مرحلے پیش آتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ فرشتے اس کافر اور منافق کے اس ناپاک روح کو جہنم سے اتارے گئے ٹاٹ کے اس بدبودار ٹکڑے میں لپیٹ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ كَأَنْتَنِ الرِّيحِ. اس کافر اور منافق کے روح سے دنیا کی سب سے زیادہ بدبودار اور سرند بو نکلتی. زمین کے مخلوقات پریشان ہو جاتے, آسمان کے فرشتے بے چین و بیتاب ہو جاتے, پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ فرشتہ کافر و منافق کی اس روح کو اس ٹاٹ کے لباس میں لے کر کے بدبو اور سرن کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْتَفْتِحُونَ فَيُفْتَحْ لَهُمْ. پہلے آسمان کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں, پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے. جو ہی کافر اور منافق کی اس روح کو پہلے آسمان میں داخلہ ملتا ہے, انٹری دی جاتی ہے, اس کے روح سے اٹھنے والی بدبو سے آسمان کی فضائیں مقدر ہو جاتی ہیں, آلودہ ہو جاتی ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے اعلان کرتے ہیں لا اہلا ولا مرحبا بالنفس الخبیثہ. اس ناپاک روح کا, اس نجس روح کا, اس بدعمل انسان کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت کرنے والے, ایمان کے راستے کو چھوڑنے والے اس ناپاک روح کا آسمان کی فضاؤں کے اندر کوئی سواگت نہیں, کوئی ویلکم نہیں ہے, کوئی خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا نہیں. جلدی کرو جلدی کرو. وہ فرشتہ دوسرے آسمان پر لے جاتا ہے, تیسرے پر لے جاتا ہے, چوتھے پر لے جاتا ہے, 5ویں پر لے جاتا ہے, 6ٹھے پر لے جاتا ہے, 7ویں آسمان پر لے جاتا ہے. سارے آسمان کے فرشتے اس مومن اور کافر کے اس کافر اور منافق کے نجس روح کے داخلے کے بعد یہی اعلان کرتے ہیں کہ لا اہلا ولا مرحبا بالنفس الخبیثہ. اس ناپاک اور نجس روح کے لیے آسمان کی فضاؤں کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی استقبال نہیں. تیسرا مرحلہ اس کافر اور منافق کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے, موت کے بعد کفن و دفن کا انتظار ہو رہا ہے, اعزاء اور اقربا کی آمد کا انتظار ہے. آسمان میں اللہ رب العالمین فیصلہ کر رہا ہے اکتبوا عبدی ھذا فی سجین وعیدوا روحہ الی جسدہ. میرے اس کافر اور منافق بندے کا نام جہنم کے ادنا ترین مقام سجین کے اندر درج کر دو, وہاں اس کے نام کا ریکارڈ لکھ دو. وعیدوا روحہ الی جسدہ, اور اس کے روح کو واپس اس کے بدن سے دنیا کے اندر جوڑ دو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے کے ساتھ ساتھ اور مرنے کے فوراً بعد کیسے ہمارے اور آپ کے اعمال کا حساب و کتاب, کیسے ہمارے اور آپ کے انجام کار کا فیصلہ اور اس کی ابتدا اللہ رب العالمین فرماتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ. آخرت کی پہلی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ, اگر یہاں انسان کو نجات مل گئی فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ,
تو اس کے بعد کی منزلیں بہت ہی آسان ہوں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر یہاں نجات نہیں ملی، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ وَأَفْزَعُ، تو اس کے بعد کی زندگی بہت ہی سخت ترین، بہت ہی دشوار گزار اور بہت ہی خطرناک ہوگی۔ اور قبر ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی نگاہوں سے چھپا دیا جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی انسان کے مرنے کے بعد اسے زمین کی مٹی کے نیچے چھپا دیا تو وہ زمین کی مٹی اس کے لیے قبر ہے، اور اگر کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر کے وہ ڈوب کر سمندر کی تہ میں مر کر کے بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جامع لفظ کے مطابق وہ جگہ بھی جہاں وہ انسان مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی نگاہوں سے چھپ گیا ہے، وہ جگہ بھی اس کے لیے قبر ہے۔ کسی انسان کو اگر درندے نے جنگل کے اندر پھاڑ کھایا اور اس کی لاش ہمیں اور آپ کو دستیاب نہیں ہوئی اور وہ مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی نگاہوں سے چھپ گیا تو وہ جگہ اس انسان کے لیے قبر ہے۔ جہاں جہاں انسان کو ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے چھپا دیتے ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے، اور جہاں جہاں مرنے کے بعد وہ کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر کے مطابق ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے تو اس کے لیے قبر ہے، وہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا حادثے کا شکار ہو کر کے قضا اور قدر کے مطابق وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے چھپ کر دنیا کے کسی بھی گوشے میں، جنگل کی کسی وادی میں، پہاڑوں کے کسی دامن میں، سمندر کی کسی تہ میں اپنی قبر اپنی موت کے بعد خود بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے منکر و نکیر کی شکل میں سوال و جواب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے۔ آخرت سے بہت پہلے اسی دنیا کی زندگی میں اور اسی زمین کی مٹی میں ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حساب و کتاب ہوتا۔ من ربکا وما دینکا ومن نبیکا، تین سوالات جو آؤٹ ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن ہے تو وہ کامیاب ہوگا، وہ فرشتوں کے ان سوالوں کے جواب کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اسی روئے زمین کو اللہ رب العالمین اس مومن کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ اسی قبر کی مٹی کو ہمارے اور آپ کے اسی گاؤں میں آس پاس جو قبرستان موجود ہے اسی مٹی کو اللہ رب العالمین مومن کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ یہی زمین کی مٹی ہمارے اور آپ کے لیے جنت بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر مومن کامیاب ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا، افرشوہ من الجنہ، میرے اس بندے کو زمین کی اس مٹی میں جنت کا بچھونا لا کر کے دے دو، جنت کا بستر لا کر کے دے دو۔ والبسوہ من الجنہ، میرے اس مومن بندے کو زمین کی اس مٹی میں جنت کا لباس لا کر کے دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میرے اس مومن بندے کے لیے زمین کی اس مٹی میں جنت کا ایک دروازہ، جنت کی ایک کھڑکی کھول دو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے 2 گز زمین کو اللہ رب العالمین مومن کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں جنت میں تبدیل کر دیتا۔ یہ زمین کی مٹی یا تو کسی کے حق میں جنت بنا دی جائے گی، اور یا تو کسی کے حق میں اللہ رب العالمین کے قضا اور قدر کے مطابق، فیصلے کے مطابق مرنے کے بعد جہنم بنا دی جائے گی، آگ کا بچھونا اور آگ کی بستر بنا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر ہے، اگر منافق ہے تو فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے کے وقت ناکام و نامراد ہو جائے گا، ہاں ہاں لا ادری کہے گا تو اللہ رب العالمین قیامت سے بہت پہلے، آخرت سے بہت پہلے اسی دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد اعلان کرے گا وَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کافر اور اس منافق بد نصیب ناکام انسان کو اس زمین کی مٹی میں آگ کا بچھونا لا کر کے دے دو۔ وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا لباس لا کر کے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور آگ کی طرف، جہنم کی طرف، اللہ رب العالمین کے عذاب کی طرف اس کے قبر کا دروازہ اور اس کی کھڑکیاں کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جہنم کی گرم ہوا، اس کی بدبو اور سرند
اس دنیا کے اندر اس وقت تک اس کے قبر میں پہنچائی جاتی رہے گی جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اگر آپ مان لیں قیامت کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے، اگر آپ مان لیں مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور فرشتوں کے سوال و جواب میں وہ ناکام ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک عالم برزخ میں اس زمین کی مٹی کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم بنا دیا، اور آج کے بعد سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال تک یہ زمین کی مٹی اس آدمی کے لیے اس دنیا کے اندر جہنم کی شکل میں رہے گی۔ جہنم کا عذاب اور جہنم کا بستر، جہنم کا سائبان، جہنم کے سانپ و بچھو اس زمین کی مٹی میں اس آدمی کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ یہ تصور نہ کریں کہ وہاں صرف حساب و کتاب ہوگا، وہاں فائنل حساب و کتاب ہوگا، یہاں ابتدا ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کی اسی مٹی سے اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں پہنچیں گے تو اسی دنیا کے ابتدائی حساب و کتاب کے مطابق اور ابتدائی انجام کار کے مطابق اگر مومن ہے تو اس کے نام اعمال کو اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا تو خوشی کی وجہ سے پھولا نہیں سمائے گا، اعلان کرے گا کہ میرے بھائیوں، میرے گھر والوں، میرے دوستو، آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو، میرا رزلٹ پڑھ لو، میرا ریکارڈ دیکھ لو، میرا ریکارڈ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور میں جنت کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف جانے والا ہوں۔ اور اگر دنیا کے اندر اس کا ابتدائی حساب و کتاب اچھا نہ ہوگا تو قیامت میں پہنچنے کے بعد اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بائیں ہاتھ میں دینے کے فوراً بعد وہ یہ سمجھ جائے گا کہ بربادی کا وقت آ گیا، اعلان کرے گا کہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال، میرا ریکارڈ نہ دکھایا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش زمین کی مٹی میں سڑ گل کے مر گیا ہوتا، وہی خاتمہ ہو جاتا۔ جیسے کہ کافروں کا عقیدہ ہے تو بہت ہی بہتر ہوتا، لیکن وہ ہونے والا نہیں، وہی ہوگا جو عقیدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جسے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث کے دیگر کتابوں کے مؤلفین و محدثین نے اس کی دیگر تفصیلات اپنی کتابوں کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ، فائنل حساب و کتاب پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اسی دنیا کی زندگی میں مرنے کے ساتھ ساتھ اور مرنے کے فوراً بعد ہمارے اور آپ کے انجام کا ابتدائی فیصلہ اللہ رب العالمین فرما دے گا، اور اسی زمین کی مٹی کو اللہ رب العالمین اہل ایمان کے لیے جنت بنا دے گا، اور اہل کفر اور نفاق کے لیے اللہ رب العالمین اسی زمین کی مٹی کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر تبدیل کر دے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اور مرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا جو ابتدائی انجام اور انجام کار کا جو فیصلہ ہو بار الہ وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہو، ویسے ہو جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے اس حدیث پاک کے اندر بشارت دی ہے۔ بار الہ ہم تمام اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر ہر طرح کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ بار الہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، اور قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کو اہل کفر اور اہل نفاق کے طریقے سے اس دنیا کے اندر محفوظ فرما، اور ان کے طریقے پر چلنے سے اہل ایمان اور ان کے بچوں کی، جوانوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی، خواتین ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ رب العالمین انجام کار
ہمارے اور تمام اہل ایمان کے حق میں بہتر فرما۔ اللہ رب العالمین یہاں بھی زندگی کے اندر آسانیاں فرما، مرنے کے ساتھ ساتھ اور مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر بھی آسانیاں نصیب فرما، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین آسانیاں اور خوشحالیاں اور خوشبختیاں نصیب فرما، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔